اور وہاں کا گورنر ملا رحمانی ان کا نام تھا، ملا میں پورا نام بھول رہا ہوں، وہ جو ہے جب ہم گئے تھے تو وہ ایسے خدمت کر رہا تھا جیسے وہ ملازم ہو، خدمتگار، ٹوٹے ہوئے چپل سے میں نے دیکھا. تو یہ حالت تھی لوگ، یہ گورنر سے تو تو اس اعتبار سے وہ نقشہ بھی لوگوں نے دیکھا. تو اب طالبان جو ہیں وہ در حقیقت جو جینوئن طالبان ہیں، جو واقعتاً حقیقی طالبان ہیں، وہ تو وہ ہے کہ جو افغانستان میں اسلام کے غلبے کی جدوجہد کر رہے ہیں اور جانے دے رہے ہیں. نمبر 2، افغان حریت پسند جو پہلے کھڑے ہو گئے تو وہ ابھی کھڑے ہو گئے. ان میں مذہبیت اتنی نہیں ہے، وہ کوئی گہری مذہبیت نہیں ہے، اگرچہ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں افغان قوم کی گھٹی کے اندر ان کے کلچر میں مذہب موجود ہے. وہ بہرحال چاہے آپ اسے رسومات والا مذہب کہہ دیں، صرف جو ہے ریچولز والا مذہب کہہ دیں، جو بھی کہیں، لیکن ہے ان کی گھٹی میں ہے اور ان کے کلچر میں ہے. تو یہ لوگ دوبارہ کھڑے ہو گئے کہ اب ہم، ظاہر بات ہے کہ روس کے غلام بننے کی بجائے امریکہ کے غلام بن جائیں، اس کے لیے ہم تیار نہیں. یہ ان کا جذبہ ہے، حریت ہے. نمبر 3 جو ہے وہاں پر وار لارڈز ہیں جو حکومت کے خلاف اور امریکہ کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. ان میں گورنرز بھی ہیں. وہ اصل میں کیا چاہتے ہیں یہ جان لیجیے. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی مضبوط حکومت جو ہے افغانستان میں قائم ہو جائے. اگر مضبوط حکومت قائم ہو جائے گی تو ان کے جو ہے اختیارات ختم ہو جائیں گے، وہ تو کنٹرول میں آ جائے گی مرکزی حکومت کے. ان کے اللہ تللے، ان کے گلچھرے، ان کا ہیروئن کا کاروبار، ان کے جو ہے اسلحہ کی تجارت یہ کھا رہ جائے گی. اور ان کے پردے میں گنڈے بھی ہیں، ان کے پردے میں جرائم پیشہ لوگ بھی ہیں. کبھی وہ طالبان کا جو ہے وہ لبادہ اوڑھ لیتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو یہ تیسرا ایلیمنٹ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یہاں رہے لیکن پوری طریقے سے مستحکم نہ ہو تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے. اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری منمانیاں جاری رہیں گی، کوئی چیک کرنے والا ہوگا ہی نہیں. اور نمبر 2، یہ جو باہر سے تعمیر نو کے لیے پیسہ آ رہا ہے وہ کچھ کابل والے اپنی جیبوں میں ڈالیں گے، کچھ ہمارے حصے میں آئے گا، کچھ تھوڑا بہت لگے گا. تو چلیے ٹھیک ہے، افغانستان کا بھلا ہو جائے، وہ مدرسے بن جائیں، کچھ اور ہو جائیں، کوئی اسکول ہو جائیں، کوئی اسپتال کھل جائیں، کوئی سڑکیں بن جائیں. لیکن اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ کابل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے لوگ وہ لے جاتے ہیں اپنی جیبوں کے اندر. اور پھر یہ وار لارڈز، اس لیے کہ ظاہر بات ہے علاقوں میں ان کا خرچ کرنا جو ہے وہ ان وار لارڈز کے بغیر، ان گورنرز کے بغیر، ان کے بغیر ممکن نہیں. تو اس وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹیل میٹ ہے افغانستان میں یہ برقرار رہے، قائم رہے. اسی میں ان کو منمانی کرنے کی جو ہے پوری آزادی ہے. اب نوٹ کیجئے کہ اس میں سے کون کیا ہے، ہو از ہو، ایک طے کرنا بہت مشکل ہے. میں نے نظری طور پر تو 3 تقسیم بتا دی آپ کو: جینوئن طالبان، حریت پسند افغان، اور یہ تیسرے شیطان جو وہاں کے وار لارڈز ہیں اور ہیروئن کا کاروبار اور اسلحہ کا کاروبار، یہ ان کا دھندا ہے. یہ 3 ہے. لیکن کون کیا ہے، ہو از ہو، اس کے بارے میں وہی کہوں گا بلے شاہ والی بات: کون دلاں دیے جانے ہو، کس کو پتا کون کیا ہے. اب وہ تو یہ کہ ایک پردہ پڑا ہوا ہے کہ افغانستان اس میں طالبان کے نام سے وہ کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے انہی کے بعد لوگ جو ہیں وہ ہمارے ہاں آ کر طالبان کے نام پر چندے بھی کر کے لے جاتے ہیں، اللہ والے کیا پتا، اندر کھاتا ہے. اچھا، اسی طرح سرحد میں جو اس وقت ہے انسرجنسی، اس میں بھی 3 عناصر ہیں واضح طور پر. نمبر 1، وہی لفظ سچے اور جینوئن طالبان جو افغانستان کی طرح کے مجاہدین کے انداز میں اس ملک میں بھی اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں. اگرچہ اس میں بعض جذباتی لوگ ہیں، جذباتی عناصر ہیں، اور عام طور پر زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں. اور دوسری طرف پاک فوج کا جو امریکی ایجنڈے کے اوپر عمل کرنا ہے اس کا شدید رد عمل ہے. اور یہ کہ یہ جو خاص طور پر لال مسجد کا سامنا ہوا ہے اس کا شدید رد عمل ہے. اس کی وجہ سے ان میں سے کچھ لوگ تشدد پسند ہو گئے ہیں. لیکن یہ ہے جینوئن جو اسلام چاہتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ ان اس وقت وجوہات سے ایکشن از جو ایوری ایکشن از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن، ان تمام چیزوں کا امریکہ کی بمباری ہو رہی ہے. شریعت شدید جو ہے اس کے خلاف نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. پاکستانی فوج کے لیے آئی ہے، وہ انہی مجاہدین کو ختم کرنے کے لیے پکڑ کر ایک کو دے رہے ہیں جن کو خود امریکہ لے کر آیا تھا بدبخت، اور جن کو اس وقت جو ہے پاکستان کی حکومت نے سپورٹ کیا تھا. اب انہی کو جو ہے وہ دہشت گرد قرار دے کر جو ہے انہیں قربانی کا بکرا بنا کر پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا جا رہا ہے. اس پر غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جینوئن غصہ آئے گا، جینوئن رد عمل پیدا ہوگا، یہ فطری رد عمل ہوگا. تو اس حوالے سے کسی مدرسے میں حملہ ہو گیا، 80 بچے جو ہے ختم ہو گئے، کہیں کسی اور جگہ پر ہوا، کسی مہاراج کے اوپر حملہ کر دیا، مہاراج ختم ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کا ایک رد عمل ہے ان طالبان کے اندر. لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی وہ طالبان جو ہے ان کا کوئی اور موٹیو نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہاں اسلام آئے. نمبر 2، جرائم پیشہ لوگ وہ بھی وہاں شامل ہو گئے. انہیں موقع مل گیا لوٹ مار کریں، لوگوں کا الزام جو ہے طالبان پہ پڑ جائے گا. اغوا کریں، تاوان لیں، الزام طالبان پر آ جائے گا. انہیں تو کور مل گیا. ان کے لیے یہ گویا کہ ایک طرح کی ڈھال بن گئی ہے. لہذا اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو انتہائی بدامنی کرنے والے،
انتہائی شقیر قلب. وہ پاکستان کی فوجیوں کو ذبح کرنے کا معاملہ یہ لوگ کرتے ہیں، طالبان نہیں کرتے. یہ معاملہ جو ہے جس قدر ان کی طرف سے درندگی کا مظاہرہ ہوا ہے، سوات میں جس طریقے سے ہوا ہے، وہ تو ہمارے پاس دوست ہیں وہاں پر جو رہتے ہیں پنگورا میں، انہوں نے بتایا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں تو دنیا کے اندر نہیں دیکھا کبھی اس طرح کا ظلم، اس طرح کی جو ہے زیادتی اور تشدد اور اس طرح کی درندگی جو ہے وہ ان کے اندر موجود ہے.